گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری نے کہا ہے کہ ہر چیز پر نظر ہے۔ شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ کر کے صفائی ستھرائی کا جائزہ لیا ہے۔ شہر میں صفائی کے ساتھ دلوں کی صفائی بھی ہونی چاہیے۔ سوچ کو بڑا کرنا ہے۔ اگر کسی کو کوئی منصب ملا ہے تو اس کو کام کرنا ہے۔ اگر کوئی سوچ رہا ہے کہ تنقید یا نوک جھوک دکھا کر لوگوں کو بے وقوف بنا چکا ہے تو اس کو سیاسی موقع نہیں دیں گے۔ تمام کاموں کی نگرانی کروں گا، جہاں کام نہیں ہو رہا ہے وہاں خط لکھ کر آگاہ کروں گا۔ نظر ہر چیز پر ہے۔ یہاں آنے سے پہلے میں نے اپنے تمام صحافی بھائیوں کے ساتھ پورے شہر کراچی کا دورہ کیا۔ ہم یہاں سے لے کے سوراب گوٹ اور سوراب گوٹ سے گلشن، یہ سارے میرے صحافی بھائی ابھی ہمارے ساتھ گاڑی میں تھے۔ میں خود ڈرائیو کر کے پورے شہر کا دورہ کر رہا تھا اور ہمارے صحافی بھائی ہمارے ساتھ گاڑی میں میرے ساتھ موجود تھے۔ ہم نے بہت سارا شہر وزٹ کیا ہے، بہت ساری چیزیں دیکھی بھی ہیں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس شہر میں صفائی ستھرائی کے ساتھ ساتھ دلوں کی صفائی ستھرائی بھی ہونی چاہیے۔ دلوں میں کدورت رکھ کے ایک دوسرے کو اونچا اور نیچا دکھا کر کام نہیں ہو سکتا۔ دماغ کی بھی جو سوچ ہے اس کو بڑا کرنا ہے۔ اگر جس کو بھی اللہ نے موقع دیا ہے اسے کام کرنے کے لیے دیا ہے، اسے کام کرنا ہے، چاہے وہ کسی بھی منصب پر آ کر بیٹھ جائے، چاہے گورنر سندھ کا منصب ہو یا چیف منسٹر سندھ کا منصب ہو۔ ہم سب کو مل جل کر اس شہر اور اس صوبے کے لیے کام کرنا ہے۔ تو جو کوئی بھی یہ سوچ رہا ہے کہ وہ تنقید یا نوک جھوک دکھا کر میڈیا کو یا لوگوں کو بیوقوف بنا سکتا ہے تو اب اسے ہم سیاسی موقع نہیں دیں گے۔ جس کو بھی جو منصب اللہ نے دیا ہے کام کے لیے دیا ہے، لوگوں نے اگر اسے چنا ہے یا نہیں چنا ہے، دونوں صورتوں میں اسے اب کام کرنا ہے۔ اور بحیثیت گورنر سندھ میں تمام ہی کاموں کی مانیٹرنگ بھی کروں گا، اس شہر کا اس صوبے کا وزٹ بھی کروں گا، اور جن کو بتانا ہے ان کو لکھ کر خط کے ذریعے بھی بتاؤں گا کہ کہاں کرپشن ہو رہی ہے اور کہاں کام نہیں ہو رہا ہے۔ شکریہ۔ عید الاضحیٰ کے تیسرے روز کراچی کے شہریوں کا سیر سپاٹے کا سلسلہ جاری ہے۔ شہری مختلف تفریح گاہوں کا رخ کرنے لگے ہیں۔ کلفٹن بے نظیر پارک میں شہریوں کا رش لگ گیا، جہاں ننھے بچے جھولا جھول کر اپنی عید کو انجوائے کرنے میں مگن ہیں۔ مزید بتائیں گی نمرہ ریاست۔ بالکل جی، عید کا تیسرا روز بھی اپنے اختتام پر پہنچ چکا ہے، لیکن شہریوں کی جانب سے سیر سپاٹے کا سلسلہ جو ہے اب تک جاری ہے۔ کراچی کے مختلف مقامات پر مختلف تفریح گاہوں میں اب تک جو ہے شہری رات گئے بھی شہریوں کی ایک بڑی تعداد موجود ہے۔ فیملیز کی ایک بڑی تعداد بچوں کے ہمراہ گھومتی پھرتی اور موج مستی کرتے دکھائی دیتی ہے۔ اس وقت بے نظیر پارک پہ موجود ہیں اور یہاں پر بھی فیملیز کی بڑی تعداد موجود ہے۔ خصوصی طور پر اگر بچوں کی بات کی جائے تو بچے جو ہے وہ بڑے خوش دکھائی دیتے ہیں، اپنی عید کو انجوائے کرتے ہوئے کھیل کود میں مگن، کھانے پینے میں مصروف دکھائی دیتے ہیں۔ اور اس وقت بھی بچے جو ہے جھولا جھولنے میں مصروف ہیں۔ کوشش کرتے ہیں کہ ان سے بات کریں۔ بتاؤ بیٹا، عید کیسی گزری؟ ماشاءاللہ بہت اچھی گزری اور ہم نے بہت مزہ کیا۔ ہمارے گھر پہ دعوت ہوئی، ہم کسی اور کے گھر پہ بھی گئے، ہماری گائیں بھی کٹی اور اب ہم یہاں پہ بھی مزے کر رہے ہیں اور انشاءاللہ کل بھی کریں گے۔ اچھا، یہاں پر اب تک آپ نے کون کون سے جھولے لیے اور گھر میں مما سے کیا فرمائش کی کھانا بنانے کی؟ ہم نے بہاری کباب بنانے کی فرمائش کی تھی اور اس کے علاوہ یہاں پہ ابھی ہم پہلا جھولا جھول رہے ہیں۔ آپ بتاؤ بیٹا، آپ کی عید کیسی گزری اور کھانے میں آپ کو عید پہ کیا پسند ہوتا ہے؟ اچھی گزری۔ اور مما سے کھانے میں کیا تیار کرواتی ہوں کہ عید ہے، گوشت والی عید ہے، گھر میں بہت سارا گوشت ہوتا ہے، گائے بھی کاٹی جاتی ہے، تو کون سی چیز آپ کو جو بہت پسند ہے جو آپ بنواتی ہیں؟ بریانی۔ اور بریانی کے علاوہ اور کچھ نہیں پسند؟ عقیدی طور پر بچے جو ہے وہ عید الاضحیٰ کے موقع پر، عید قربان کے موقع پر گھروں پہ اپنے من پسند کھانے بھی تیار کرواتے ہیں جن سے لطف اندوز ہوتے ہیں، اور اسی کے ساتھ گھروں سے باہر نکلنا، تفریح گاہوں کا رخ کرنا بھی بہت ضروری سمجھتے ہیں۔ بچوں کی جو ہے وہ ویسے بھی گرمی کی تعطیلات چل رہی ہیں اور اس کے علاوہ ان دنوں جو ہے عید کی چھٹیاں چل رہی ہیں، فیملیز کے جو ہے گھر کے دیگر افراد کی بھی جو ہے چھٹی ہوتی ہے، تو وہ بضد ہوتے ہیں کہ وہ گھروں سے باہر نکلے، تفریح گاہوں کا رخ کریں اور وہاں پر مزے کے جو ہے کھانے سے بھی لطف اندوز ہوں اور اپنی مرضی کے جھولے بھی جھولیں اور تمام جو ہے اپنی عید کو، اپنے تمام دنوں کو خوب جو ہے انجوائے کریں۔ جی، پلے لینڈ سے قبل شہریوں نے فیملیز کے ہمراہ سی ویو پر موج مستی کی۔ بچے ہوں یا بڑے، سبھی سمندر کی لہروں سے انجوائے کرتے دکھائی دیے۔ کاوش میمن کی رپورٹ۔
کراچی کے شہریوں نے بڑی عید کی چھٹیوں کا مزہ دوبالا کرنے کے لیے سمندر کا رخ کر لیا۔ بچوں نے گھڑ سواری کی تو نوجوان سیلفیاں لیتے نظر آئے۔ نوجوان کہتے ہیں کہ عید کے دن ساحل پر نہ جائیں تو عید کی خوشیاں ادھوری لگتی ہیں۔ انجوائے کرنے کے لیے ایسے لمحات کبھی کبھی ملتے ہیں۔ ایسے لمحے کبھی کبھار ملتے ہیں۔ تو آج ہم سی سائڈ پر موجود ہیں اور یہاں پر ریفریشمنٹ کے لیے، انٹرٹینمنٹ کے لیے آئے ہیں، تو ہم انجوائے کرنے آئے ہیں اسپیشل۔ یہاں پر انجوائے کے لیے آئے ہیں، اور اگر انجوائے نہ ہو تو اس کے علاوہ تو مزہ ہی نہیں ہے کچھ عید کا یا عید کے دن کا، ایسے انجوائے کے ڈے کا۔ تو آج انجوائے کے لیے آئے ہیں، اس لیے ہم یہاں پر موجود ہیں۔ بس سمندر کے لیے آئے، قربانی گوشت ووشت لے کے آئے، بس یہاں پر پکائیں گے اور کھائیں گے، عیش کریں گے۔ شہریوں نے عید کے موقع پر فیملیز کے ہمراہ ساحل پر وقت گزارا اور خوبصورت لمحات کو کیمرے کی آنکھ سے محفوظ کیا۔ کیمرامین عمران ایکی کے ساتھ کاوش میمن، سٹی 21۔ شہر قائد میں سابق کرکٹر سلیم صالح کی جانب سے عید ملن استقبالیہ کا اہتمام کیا گیا۔ تقریب میں سیاسی، سماجی، مذہبی اور تاجر برادری سمیت کھیلوں سے وابستہ شخصیات نے شرکت کی۔ جاوید اقبال کی رپورٹ۔ کھیلوں سے وابستہ سابق کھلاڑی نے بھی عید کی خوشیاں بھرپور انداز میں منائی۔ ڈیفنس میں سابق کرکٹر اور تاجر سلیم صالح نے اپنی رہائش گاہ پر عید کی مناسبت سے تقریب رکھی۔ سلیم صالح کے بیٹے حنید سلیم کا کہنا تھا کہ عید قربہ کے بعد عید ملن استقبالیہ دوستوں اور عزیزوں کے ساتھ مل جل کر بیٹھنے کا ایک بہانہ ہے۔ اس طرح کا ماحول ہوتا ہے کہ جو لوگ پورے سال نہیں آپس میں ملاقات ہوتی ہے، ان کی ہمارے گھر آ کے جو ہے آپس میں ملاقاتیں ہوتی ہیں، تو ہم کو اس طرح مزہ آتا ہے اور ہمیں ہمیشہ سے لوگوں کی خدمت کرنے میں مزہ آتا ہے۔ جو گیسٹ آتے ہیں ان کے لیے ہم اہتمام کرتے ہیں کھانے کا، چیزوں کا۔ شوبز اسٹار نازیہ ملک نے بھی تقریب کو خوش آئند قرار دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ میں سماما فیملی کے عید ملن میں کئی سالوں سے شرکت کر رہی ہوں، کیونکہ کراچی کی مصروف زندگی میں یہ بہترین موقع ہوتا ہے لوگوں سے ملاقات کا۔ ان کی پوری فیملی ایسی ہے کہ اتنی ویلکمنگ، اور ہمیشہ یہ لوگ عید پہ دعوت رکھتے ہیں۔ کووڈ کے بعد پہلے چھوٹی عید پہ دعوت ہوئی اور اب بڑی عید پہ دعوت ہوئی، اور ان کا اہتمام، محبت، خلوص، یہ بڑا اچھا لگتا ہے کہ سب کو ایک ساتھ اکٹھا کرتے ہیں۔ عید ملن پارٹی میں سابق وفاقی وزیر حاجی حنیف طیب، سابق چیئرمین آباد فیاض الیاس، حنیف پٹیل، حویز تھانوی، سعد ضیاء، رہنما ایم کیو معید انور، انٹرنیشنل کرکٹر جاوید قدیر، عبدالرقیب سمیت دیگر شامل تھے۔ کیمرامین احسن امین کے ساتھ جاوید اقبال، سٹی 21۔ گورنر ہاؤس میں راشن کی تقسیم کا عمل عید کے تیسرے روز بھی جاری رہا۔ شہریوں کی بڑی تعداد نے راشن پا کر اظہار مسرت کیا۔ سید نعمان گل کی رپورٹ۔ گورنر سندھ کامران خان ٹسوری کا احسن اقدام، مستحق افراد میں راشن کی تقسیم جاری۔ مستحق افراد کے لیے گورنر سندھ امید کی کرن بن گئے۔ عید الاضحیٰ کے تیسرے روز بھی گورنر ہاؤس سے مفت راشن فراہمی کا سلسلہ برقرار رہا۔ اس موقع پر گورنر سندھ کامران خان ٹسوری بولے، ہم نے شہریوں کے لیے گورنر ہاؤس کے دروازے کھول دیے ہیں۔ راشن کے 20,000 بیگز مستحق افراد میں تقسیم کیے جائیں گے۔ ابھی ہم نے عید پر 20,000 لوگوں کو راشن دینا تھا، اور 25,000 لوگ آ گئے پہلے 2 دن میں، جن کی رجسٹریشن ہوئی، کارڈ بنے۔ اب یہ عمل جاری ہے۔ عید کے پہلے دن تقریباً 13,000 لوگوں نے یہاں سے راشن لے لیا۔ آج جو عید کا سیکنڈ ڈے تھا اس میں تقریباً 3,000 لوگ آئے، اور آج یہ عمل ابھی جاری اور ساری ہے۔ میرے خیال سے آج یہ تمام کا تمام پورا 20,000 ہو جائے گا۔ شہریوں نے گورنر سندھ کے اقدامات کو خوب سراہا۔ اور ہم بہت زیادہ، بلکہ پوری عوام صرف گورنر سندھ کامران ٹسوری صاحب کے بہت زیادہ مشکور اور ممنون ہیں کہ انہوں نے عوام کو، جو اس سے پہلے کبھی ایسا سلسلہ نہیں تھا کہ ان کو راشن دیا جائے، ان کو گوشت دیا جائے، یا ان کو افطار وغیرہ کروایا جائے، ڈنر کروایا جائے۔ اس وقت تو ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ہم یہاں پر آئیں، ہم تو سامنے سے گزر جاتے تھے، لیکن ماشاءاللہ اب اتنا کچھ ہو گیا ہے عوام کے لیے، تو ہم بہت ہی زیادہ مشکور ہیں ان کے۔ گورنر سندھ کی ہدایت پر راشن کی تقسیم کا عمل جاری ہے۔ 15 سے 20 روز تک مستحقین کو راشن فراہم کیا جائے گا۔ کیمرامین حیدر کے ساتھ سید نعمان گل، سٹی 21۔ لیجنڈ اداکار شکیل خان کا سوئم اداکارہ روبینہ اشرف کی رہائش گاہ پر ہوا، جس میں شعبے سے وابستہ افراد نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ اس موقع پر مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے دعا کی گئی۔ پاکستان ٹیلی ویژن کے معروف اداکار شکیل خان طویل علالت کے بعد جمعرات 29 جون کو دنیائے فانی سے کوچ کر گئے تھے۔ ان کے سوئم میں اہل خانہ سمیت معروف اداکار بہروز سبزواری، ٹیپو شاہ، خالد حنم، سلطانہ صدیقی، روبینہ اشرف سمیت شعبے سے وابستہ اہم شخصیات شریک ہوئیں۔ اداکار شکیل کا اصل نام یوسف کمال تھا۔ انہوں نے متعدد لازوال ڈراموں میں اپنے فن کا مظاہرہ کیا، جس میں انکل عرفی، آنگن ٹیڑھا، انکہی شامل ہیں۔ اداکار شکیل نے انگریزی فلم جناح میں لیاقت علی خان کا کردار بھی نبھایا تھا۔
ہجرت کالونی میں گیس کی بندش کے خلاف علاقہ مکین سراپا احتجاج بن گئے۔ شہریوں نے احتجاج کے دوران مائع کلاچی روڈ کو بند کر دیا۔ سید نعمان گل کی رپورٹ دیکھیے۔ گیس کی بندش پر شہری بپر گئے۔ ہجرت کالونی کے رہائشیوں نے گیس کی عدم فراہمی پر احتجاج کرتے ہوئے مائع کلاچی روڈ کے دونوں ٹریک ٹریفک کے لیے بند کر دیے۔ شدید گرمی میں احتجاج کے دوران گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئیں۔ مظاہرین بولے، علاقے کا حال کوئی ایم پی اے پوچھتا ہے نہ کوئی ایم این اے، عرصے سے گیس نہیں آ رہی، کسی کو پرواہ نہیں۔ ابھی الیکشن ہوا ہے، سارے جیتے، سب کو سیٹیں ملے ہوئے، لیکن پیپل پارٹی، پی ٹی آئی، جماعت اسلام، جتنے پارٹی ہے نا، سب کے سب ملے گا۔ عوام کو کوئی نہیں سوچ رہے کہ کم سے کم عید کا دن ہے، یہ تو روز ہو رہا ہے، 2 سال 1.5 سال سے ہو رہا ہے، لیکن اس عید میں تو انہوں نے بالکل بند کیا ہوا ہے۔ سارا دن رات کو بھی نہیں ہوتا گیس، دن کو بھی نہیں ہوتے، باہر سے منگاتے تب بھی پورا نہیں ہو رہے، 500 کی دیہڑی ہوتے، گیس بھرے کہ یہ کرے۔ بعد ازاں پولیس کے مظاہرین سے مذاکرات کے بعد روڈ کو ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا۔ کیمرامین جان شیر بلوچ کے ہمراہ سید نعمان گل، سٹی 21۔ کہ الیکٹرک نے کراچی والوں کو عید پر بھی نہیں بخشا۔ شہر کے مختلف علاقوں میں لوڈ شیڈنگ شروع کر دی گئی۔ گل بہار، لیاقت آباد، لیاری سمیت شہر کے کئی علاقے شدید متاثر رہے۔ بجلی بندش سے شہریوں کی عید کا مزہ کرکرا ہو گیا۔ سخت گرمی میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کی تلوار پھر شہریوں کے سر پر لٹکنے لگی۔ عید کے تیسرے روز لیاقت آباد، گل بہار، لیاری کے مختلف علاقے، بھیمپورہ، نانکواڑہ، دریا آباد، آگرہ تاج، چاکی واڑہ، آرٹ چوک، بہار کالونی، کھڈا مارکیٹ، کمار واڑہ اور دیگر میں بجلی غائب رہی۔ لوڈ شیڈنگ نے شہریوں کی مہمان نوازی کو بھی متاثر کیا۔ ادھر کنوینر ایم کیو ایم ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے دعویٰ کیا ہے کہ ایم کیو ایم کراچی میں امن لائی۔ میڈیا سے گفتگو میں خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ 35 سالوں میں پانی کے جتنے منصوبے بنے ایم کیو ایم کے دور میں بنے، ایم کیو ایم کے دور میں نوکریاں دی گئیں، ایم کیو ایم کے دور میں کراچی چمکتا رہا۔ کراچی میں 35 سال سے جو کچھ بھی ہوا ہے، جتنا بھی ہوا ہے، ہمارے ادوار میں ہی ہوا ہے۔ پانی کے جتنے بڑے وہ جو منصوبے تھے ایم کیو ایم کے ادوار میں ہوئے ہیں۔ نوکریاں اگر کسی کے ادوار میں ملی ہے تو ایم کیو ایم کے ادوار میں ملی ہیں۔ جتنا امن کراچی میں ایم کیو ایم کراچی بتائیے، 2008 سے پہلے والا کراچی اچھا تھا، 2008 کے بعد والا کراچی اچھا ہے۔ جب ہم رہے ہیں کراچی چمکتا رہا ہے، روشن رہا۔ اور گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری نے ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کے مطالبے پر گورنر ہاؤس میں شکایتی سیل قائم کرنے کا اعلان کر دیا۔ کہا ہے کہ منظم انداز میں کراچی میں لوگوں کی املاک پر قبضے کیے جا رہے ہیں، تاجر اور شہری کراچی چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ شکایتی سیل قائم ہونے سے شہریوں کو اراضی پر قبضے اور دیگر جرائم کے خلاف نشاندہی میں آسانی ہوگی۔ کراچی میں ایک منظم سسٹم کے طریقہ کار کے تحت لوگوں کی املاک پر قبضے کیے جا رہے ہیں۔ کئی 100 ایپلیکیشنز ابھی مجھے بتایا گیا کہ اس کراچی کی تاجر برادری، صنعت کاروں نے اور بلڈرز نے، اور انہوں نے نام لکھ کے جمع کرائی ہیں کہ ہمارے ساتھ اس شہر میں نا انصافی ہو رہی ہے، ہماری املاک پہ تو قبضہ ہو ہی رہا ہے لیکن ہمیں ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے اور کرپشن کا بازار گرم ہے۔ تو ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی بھائی کے اس مطالبے پر میں خالد بھائی کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ آج یہاں سے جانے کے بعد گورنر ہاؤس میں ایک سیل کا قیام میں فوری طور پہ نافذ العمل کرتا ہوں، اور اس میں تمام ہی لوگوں کو یہ میں کہتا ہوں کہ جس کے ساتھ بھی کوئی زیادتی ہو رہی ہے، ان کی زمینوں پہ قبضے ہو رہے ہیں یا ان سے رشوت طلب کی جا رہی ہے، وہ گورنر ہاؤس میں اس سیل میں آ کر اپنی ایپلیکیشن دیں، ان کا نام سگِ راز میں رکھا جائے گا، اور خالد بھائی کے اس مطالبے کو میں فوری طور پر نافذ العمل کرتا ہوں، کیونکہ ظاہر ہے یہ ایک بڑا مسئلہ ہے، اور خالد بھائی نے اس طرف جو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے، آواز اٹھائی ہے، تو وہ اس وقت واقع ہی اس شہر اور اس صوبے کا مسئلہ ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ یہ شہر چھوڑ کر جا رہے ہیں، بہت سارے صنعت کار یہاں سے شفٹ ہو رہے ہیں کراچی سے ان وجوہات کی بنا پر۔